حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ آپ دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں کہ جو آپ نہیں کرتے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ انسان اگر بھولنے پر آ جائے تو کبھی کبھی رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ محبت اور نفرت دو بہت گہری سہیلیاں ہیں۔ ہاتھ تو چھوٹ جاتا ہے مگر نظریں نہیں چھوٹتی، چاہے کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کو چپکے چپکے دیکھتی رہتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے قریب موجود ہو تو آپ کا رویہ غیر معمولی اور عجیب سا ہو جاتا ہے۔ جو عورت کم بولتی ہے اکثر وہی عورت بہترین ثابت ہوتی ہے۔ محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ کسی کی موجودگی کا گہرا راز ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو انسان کے وقار اور حیا کو قائم رکھے۔ جب یہ احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے محبت ہے وہ کبھی محرم نہیں بن سکتا تو اللہ کی رضا کے لیے پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے کہ میرے خاطر کیا چھوڑا تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ ایک عورت مرد سے صرف 3 چیزیں چاہتی ہے، اس کی توجہ، اس کا وقت اور اس کی عزت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ 3 چیزیں ہمیشہ دوسروں سے چھپا کے رکھیں، اپنی آمدنی، اپنا اگلا قدم اور اپنے محبت کی زندگی۔ 3 کیفیتیں اپنے چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیں، درد، حد سے زیادہ خوشی اور اپنی منزل کے راز۔ زندگی میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، جب اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب کوئی لوگوں میں ہوں تو الفاظ کا۔ وقت کسی کا مقروض نہیں رہتا، جو دو گے وہی کئی گنا ہو کر واپس ملے گا۔ تکلیف تب زیادہ ہوتی ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور سامنے والا ہمیں غلط سمجھ لے۔ عورت کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے، حالات، موسم یا مشکلات اسے آسانی سے بدل نہیں سکتے۔ اس عورت کی قدر کریں جو صرف آپ کی ہو کر رہنا چاہتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کا دل بہت جلد بھر جاتا ہے۔ اگر سانس گھر آنے والی بہو کو بیٹی کا درجہ دے دے تو یقین کریں اسے کبھی مائکے کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کو ماننے والی عورت جب ایک مرد کو اپنا مان لیتی ہے تو کسی دوسرے مرد کا خیال بھی دل میں نہیں لاتی۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچنا کہ اسے تم پر کتنا اعتماد تھا۔ محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھو، کیونکہ محبت ایسا پرندہ ہے جو بے ادبی کے پنجرے میں دم توڑ دیتا ہے۔ جن سے محبت ہو ان کا احترام اور عزت بھی لازمی کریں، کیونکہ محبت کی پہلی شرط ادب ہے۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جسے وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان بار بار یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ مصروف ہے تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ جس کا دن آپ کے بغیر گزر سکتا ہے اس کی زندگی بھی آپ کے بغیر گزر سکتی ہے۔
حقیقت کو قبول کرنا یا خود کے دھوکے میں رکھنا انسان کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی کہ اپنی بیٹی کے لیے برداشت کر سکتے ہو، ورنہ اللہ تمہیں خود سمجھا دے گا کہ دنیا گول کیوں ہے۔ سچے لوگ اکثر جلدی غصہ کر جاتے ہیں، جبکہ منافق لوگ چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں ناراضگی رکھتے ہیں۔ جو شخص آپ کو اچھائی اور برائی میں فرق نہ بتائے اس سے دور رہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے مرد کو بادشاہ بنانے والی عورت خود ملکہ بن جاتی ہے، اور اسے غلام بنانے والی عورت غلام کی بیوی کہلاتی ہے۔ عورت کی تعریف مت کرو، ایک کام کرو، اسے عزت دو اور سچا وقت دو، وہ کبھی بھول کر بھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی۔